السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام۔ انجینئر صاحب، آپ کو سر سلیوٹ ہے، سلیوٹ سر آپ کو۔ سر آپ ایک برانڈ ہیں، جی برانڈ ہے سر، آپ برانڈ، آپ ایک سٹار ہیں، آپ ایک نایاب ہیرا ہیں اس زمینی سیارے پہ، آپ کتب ہیں، ان کے بقول جو کہتے ہیں کہ ہر شہر کا ایک کتب ہوتا ہے، ہر پنڈ کا کتب ہو سکتا ہے، ہر علاقے کا کتب ہو سکتا ہے، تو سر آپ جہلم شریف کے کتب ہیں، آپ مجدد ہیں۔ اگر کتب سے اوپر والی ڈگری مجدد ہوتی ہے تو پھر آپ مجدد بھی ہیں، آپ ولیوں کے ولی ہیں، آپ پیرانے پیر ہیں، سر آپ بابوں کے بابے ہیں، جی بابوں کے بابے ہیں، اس لیے کہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے نہ کوئی زندہ پیر بابا چھوڑا ہے، نہ کوئی مرا ہوا کہ جس کی کرامت کا پوسٹ مارٹم نہ آپ نے کیا ہو۔ سر آپ مفسر ہیں، آپ مفتی ہیں، اور سر آپ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ایسے پہنچے ہوئے اور وہاں پہنچے ہوئے جہاں کوئی صدیوں سے نہیں پہنچ پایا، آپ نے وہاں پہنچ کر ہر بابے کی کرامت کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بتایا ایک عام شخص کو کہ بابا جی کیا کرتوت کر کے گئے ہوئے ہیں، اور پھر 10 سال کی قلیل مدت میں پہنچی ہوئی سرکار ہے سر آپ، اسے کہتے ہیں پہنچا ہوا ہونا۔ آج بچے بچے کے دل و دماغ پر آپ راج کر رہے ہیں سر، یہ صدی آپ کی ہے، لیکن ان سب کے باوجود، ان تمام ٹائٹلز کے باوجود، ان سب القابات کے باوجود آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی سادگی ہے، آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ صرف مسلم ہیں علمی کتابی۔ اور مولویوں، اور مولویوں، آپ نے کیا کیا ہے؟ جبے کبے پہن کے، گونس پہن کے، دستاریں باندھ کر، 4 4 گز کپڑے کی بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر آپ نے کیا کیا؟ 7 7 سال مدرسے میں لگا کر درس نظامی کرنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا ہے؟ صرف اپنے مسلک کا دفاع کرنا، اپنے اسلاف کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی فیضان مدینہ سے نکلتا ہے، فارغ التحصیل ہوتا ہے درس نظامی کے بعد، تو کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے مسلک کا پرچار کرتے ہیں، اپنے اسلاف کا دفاع کرتے ہیں، یہی سنایا جاتا ہے آپ کو۔ اور یہ درس نظامی، اس کے متعلق جاوید احمد غامدی صاحب نے ان سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ درس نظامی کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ عجائب گھر ہے، یعنی اس کو وہاں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے 7 7 سال مدرسے میں لگا کر درس نظامی کے بعد اپنے بابوں کی جھوٹی کرامتوں کا دفاع کرنا ہے، تو پھر اس کی جگہ وہیں ہونی چاہیے۔ اور کہتے ہو کہ انجینئر صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے، اس بغیر ڈگری والے نے اپنے کمرے میں نیلن کی کرسی پر بیٹھ کر آپ ڈگری والوں کا جو حشر کیا ہے نا، اگلی کئی صدیاں میں اس جیسا کوئی نہ آئے تو یہ اکیلا ہی کافی ہے آپ کو۔ ذاتی کوڑ کی لی چتیرا میں جو پھر آپ کا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ دین کے کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی ٹاپک آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو، اس بغیر ڈگری والے کا آپ کے سامنے ٹاپ دی لسٹ کلپ آپ کو ملے گا، اور پھر مدلل اتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ۔ یہ آپ کو تو آج تک تفیق نہیں ہوتی، یہ اس بغیر ڈگری والے کی کمال ہے نا کہ کسی بھی ٹاپک کو سرچ کریں، سب سے پہلا کلپ اس بغیر ڈگری والے کا آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ ڈگری والے، میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ آپ ہیں کیا۔ آپ ڈگری والے 10 10 ہار گلے میں لٹکائے اور کیا رہے ہوتے ہیں، تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا۔
یہی سناتے ہو نا، اس لیے کہ آپ کے پاس ڈگری جو ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک فلاں حضرت صاحب ہے، ان کی عادت تھی، معمول تھا ان کا کہ کہیں جاتے تو پہلے یہ پوچھتے کہ ادھر کو اللہ والا ہے. تو ایسے ہی ایک دفعہ گئے کہیں اور وہاں جا کے پوچھا کہ ادھر کوئی اللہ والا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ جو اوپر پہاڑ ہے نا اس کے ٹیلے پہ ایک اللہ والے رہتے ہیں. یہ اللہ والوں کی جگہ بھی ایسی عجیب عجیب، یا کہیں سمندر کے کنارے یا کہیں جنگل میں یا کہیں پہاڑوں کے اوپر، انہیں نزدیک نزدیک تو کوئی جگہ نہیں ملتی. پتہ نہیں کہاں آیا ہوا ہے کہ اللہ والے کے کلام سے ٹھکانا ہونا چاہیے. تو خیر وہ بڑی مشکل سے گئے پہاڑ کے اوپر، وہ اللہ والے سے ملاقات ہوئی، بیٹھے، اور جب چلنے لگے تو وہ انہیں رسل کے لیے اٹھے. پتہ چلا کہ ایک ٹانگ ہی کوئی نہیں اللہ والے کی. تو استفسار کیا کہ کیا معاملہ حضرت؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ شیطان نے برگلا دیا تھا. کیا ہوا کہ میں ایک عورت کے پیچھے چل پڑا. اچانک جب میں چل پڑا تو غیب سے آواز آئی اچانک کہ یاریاں ساڑھے نال تو پیچھے کسے ہو دے. مجھے اتنا غصہ آیا حضرت کہ میں نے ٹانگ کاٹ دی. کہ یہی پہلا قدم اسی نے اٹھایا نا تو مجھے گوارا نہیں ہوا. تو اب بندہ پوچھے کہ یہ جو قدم اٹھانا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے ڈائریکشن دیتا ہے بندے کا دماغ. جو بھی ایکشن باڈی پارٹ کوئی بھی ایکشن لیتا ہے تو پہلے دماغ اس کو ہدایات جاری کرتا ہے. تو دماغ نے اسے پہلے ایکسیپٹ کیا تو وہ اس طرف چلا نا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سب پر ہینٹ مارتے تاکہ قصہ ہی تمام ہو جاتا، یہ کہانی نہ بنتی. اب کہیں گے کہ بھائی خودکشی حرام جو ہے اس لیے نہیں کرنا تھا. تو یہ حلال ہے کسی جسم کا اعضاء کاٹ دینا؟ عجیب کہانی ہے. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے وہ دماغ نے ایسا کیا، اس کا پہلے کچھ کرنا تھا. اور کبھی گلے میں ہار لٹکائے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت یہ جو پتھر ہے نا، پتھر اس کو 11 بندے انگلی دیں نا، انگلی تو یہ اوپر اٹھ جاتا ہے، یہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. واہ صدقے کیا کہنے جی آپ کے، تسی وعد دو سرکار. اور ایک اور مفتی صاحب ہیں، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ہاندرے مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب کو کہ وہ اپنا ابا دلا اپنا ابا دلا، تینوں تو اپنے ابے کا نہیں پتا. اور کبھی کہتے ہیں تینوں تو تیری ماں کا نہیں پتا، تیری ماں بھی کوئی نہیں. کیسے کہ خدا گفتگو ہے. آپ کے پاس ڈگری جو ہے، خدا کی قسم آپ منافق ہو منافق. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے کسی بات پہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، جے جائے کہ کوئی دلیل دے، وہ بے ہودہ گفتگو کرنے لگتا ہے. اور ایسا کرنا آپ کی مجبوری بھی ہے، اس لیے کہ پٹاری جو کھالی ہے، پلے جو کچھ نہیں ہے، برتن جو خالی ہے. اتنے جوگے ہوتے ہیں تو انجینئر صاحب کے کسی بیان کے جواب میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، پبلک دیکھ لیتی، پتہ چل جاتا کہ کیا آپ کیا. لیکن آپ میں اتنی جرت کہاں؟ آپ کسی مسئلے کے اختلاف میں کوئی دلائل دے سکیں، یہ تو آپ سے ہو ہی نہیں سکنا. تو پھر یہی کرو گے، آپ گالی گلوچ پہ اتر ہوگے. لیکن اس کا مرزا صاحب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان باتوں کو محسوس بھی نہیں کرتے، بڑا اعلیٰ طرف رکھتے ہیں، کرو کرو اور زیادہ کرو. اور ایک اور مفتی صاحب ہے، کس کس کا تذکرہ کیا جائے، ایک سے ایک بڑھ کے. وہ انگلی پہ نجاست لگنے والی بات آپ نے سنی ہوگی مسئلہ. وہ پہلے کسی نے ایک بونگی ماری ہوئی ہے اور اوپر سے وہ دفاع کرتے ہوئے مزید اس پہ جو ہے نا بونگی مار رہے ہیں، اور پھر بڑا پراؤڈلی فخری انداز میں کہتے ہیں ہمیں دفاع کرنا آتا ہے. فٹ کٹا آپ کے دفاع کرنے پہ، یہ دفاع کرنا کہ بونگیاں مارنا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے کسی نے ایک بونگی ماری ہوئی ہے تو اسے رجوع کر لیا جائے. الٹا اس پہ ایک اور بونگی مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کرنا ہمیں آتا ہے. یہ دفاع کرنا نہیں ہے، یہ بونگیاں مارنا ہے. اور وہ ایک نیا نیا اور صاحب ہیں، وہ کالی پگڑی والے عبد الحکیم سعیدی، وہ گلشن دیوبند ایک آئی ڈی ہے فیس بک پہ، اس پہ وہ آ رہے ہیں آج کل. انہیں اور کچھ نہیں ملا، وہ قرات کی غلطیاں نکال رہے ہیں. انجینئر صاحب تجویز سے پڑھتے ہیں، ان کے تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہے، وہ زیر زبر مس ہو جانا یا کوئی لفظ چھوٹ جانا یہ تو انسانی فطرت ہے، بھول جاتا ہے بندہ. وہ قصداً تو ایسا نہیں کرتے. تو آپ کو تنقید کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی، آپ اس طرح کی بے تکی غلطیاں نکال رہے ہیں.
آخر میں انجینئر صاحب سے یہ کہوں گا کہ سر آپ نے بڑوں بڑوں کو جو نکیل ڈالی ہوئی ہے، نتھ ڈال دی آپ نے، تو جب ان میں سے کوئی بولے تو ان کا جواب دے دیا کریں، اور یہ جو چھوٹے لگڑ بگڑ ہیں نا، انہیں آپ اگنور کر دیا کریں، نظر انداز کیا کریں، جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، جسے کوئی سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، آپ ان کی بھی بات کا جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ اس آپ کے جواب دینے کی وجہ سے وہ ہٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹوں چھوٹوں کی جو ہے نا، بالکل جواب نہ دیا کریں، آپ اپنا اسٹیٹس کا خیال رکھیں۔ بڑوں بڑوں کو جو آپ نے نعت ڈالی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بولے تو آپ اس کا جواب جو ہے نا وہ دیا کریں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ اسی طرح گرجتے رہیں، برستے رہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور نبی علیہ السلام کے اس دین کی برکت ہے کہ آپ اس طرح اعلان ایک بڑے منفرد انداز سے توحید بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو ہے نا گرجتے رہیں، برستے رہیں، اور یہ بدعات کا کلا کما جو ہے نا، شرک کا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دیے رکھے، آپ کی صحت اللہ جو ہے نا برقرار رکھے، آپ کو زندگی دے، آپ سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔